ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم غمگین نہ رہو، تم پریشان نہ رہو، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی دنیا میں حکومت کرو گے، لیکن ایک کنڈیشن ہے، اگر تم اس کنڈیشن کو ہمیشہ سے پکڑے رہو گے تو تم دنیا میں حکومت کر سکتے ہو، تم تمام جہانوں میں تم حکومت کر سکتے ہو، تمہاری ہی ریاست ہوگی، تمہاری ہی حکومت ہوگی۔ وہ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ مومن رہو، جس طریقے سے ایک مومن کو مومن بن کر رہنا چاہیے۔ اگر رمضان کے ماحول اور رمضان کے بعد کے انوائرمنٹ، ان دونوں کے درمیان آسمان و زمین کا ڈفرینٹ اور فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ رمضان میں جہاں مسلمان نمازوں کی پابندی کرتا رہا، روزے کی پابندی، صدقہ و خیرات کی پابندی، نیکی کی تڑپ، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کا جذبہ، گویا کہ مسلمانوں کے اندر رمضان کے مہینے میں تمام عبادتوں کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو ہی رمضان ختم، جو ہی ہمیں عید کا چاند نظر آتا ہے، اسی دن سے مسلمان نماز سے دور، نفلی روزوں سے دور، صدقہ و خیرات سے دور، اور دیگر جتنی بھی نیکی کے کام ہیں تمام کاموں سے نوجوان دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ابن آدم کے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بہنوں کا قصہ ذکر کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے نبی، آپ سنا دیجئے ابن آدم کے دو بیٹوں کے قصے۔ جب ان دونوں نے قربانیاں پیش کی تو ان میں سے ایک ہی کی قربانی قبول کی گئی اور دوسری کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ تو جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے یوں کہا: قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ متقین کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، اور آئیے قرآن کے دوسری پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے متقی پرہیزگار بنا دیا۔ روزے کا مقصد انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ عبادت کس کی قبول کرتا ہے؟ فرمایا: انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ تو ابن آدم کے دو بیٹوں نے جب قربانی پیش کی تو ابن آدم اس کے زمانے میں قربانی کی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ جن کو جو قربانی دینی تھی وہ قربانی کسی میدان میں لا کر رکھتے اور آسمان سے آگ آتی اور اس چیز کو جلا ڈالتی، تو یہ قربانی کی قبول ہونے کی علامت تھی۔ تو حابیل کی قربانی قبول کی گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قابیل یہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اور حابیل یہ مویشی پالتو جانوروں کا خرید و فروخت کرتا تھا۔ حابیل کی جب قربانی قبول ہو گئی تو قابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو جو اس کے چھوٹے بھائی تھے وہ بہت نیک تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کن کی عبادت کو قبول فرماتا ہے؟ وہ یوں کہتا ہے: انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ نیکوکار، کہ اللہ تعالیٰ متقین کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ اور روزے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ فرمایا: لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ رمضان کے مہینے میں طلوع فجر سے لے کر مغرب تک
کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی حلال ہے، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے مومن نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ بیوی کے قریب جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ یہ متقی لوگ ہیں، یہ اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ متقین کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ جس طریقے سے رمضان میں مسلمان کھانے کو چھوڑ سکتا ہے، پینے کو چھوڑ سکتا ہے اور دیگر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، تو کیا مسلمان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو، مسلمان اللہ کے ناجائز چیزوں کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا ہے؟ اگر مسلمان چاہے تو اپنی زندگی سے حرام چیزوں کو نکال سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ جب مسلمان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ جب مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کر لے تو وہ رمضان میں بھی اللہ کی عبادت کرے گا اور رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادت کرے گا، اس لیے کہ مسلمان کے اندر، وہ رمضان کے اندر جو اس کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، وہی 24 گھنٹے اس کے پاس رمضان کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ مسلمان جو متقی ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی خشیت سے ڈرتے ہیں، جو قبر کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو قیامت سے ڈرتے ہیں، اور جو آخرت کی تیاری کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی ہمیشہ سے عبادت کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی ہمیشہ سے عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کو ہمیشہ راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ صرف رمضان میں دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرتا ہے۔ آج مسلمان صرف رمضان میں عبادت کر لیتے ہیں۔ مسلمان یوں سمجھتا ہے کہ ہم صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کر لیں گے تو پورے سال کا کفارہ ہو جائے گا، پورے سال کا مینجمنٹ اسی کے اندر رکھا ہوا ہے، ہم صرف رمضان میں عبادت کر لیں گے، رمضان میں ٹوٹی پھوٹی عبادت صدقہ خیرات کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ کو مٹا دے گا اور نیکی ہمارے زیادہ کر دے گا۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت پسند ہے، وہ عبادت پسند ہے جس پر انسان ہمیشہ دوام برتتا ہے، جو انسان جس عبادت کو ہمیشہ سے کرتے آتا ہے، وہی عبادت اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہوتا ہے، اسی عبادت کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کی یہ بدنصیبی ہے کہ مسلمان صرف 1 مہینے کی عبادت کرتا ہے۔ اے مسلمان، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 1 مہینے کے لیے صرف آکسیجن دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان تمہیں 1 مہینے کی بارش دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی آکسیجن کو صرف 1 مہینے کے لیے تمہیں عطا فرماتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں 12 مہینے کے لیے آکسیجن دیتا ہے، ہمیں 12 مہینے کے لیے اپنے سورج کی روشنی عطا فرماتا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے آسمان سے ہمارے لیے 12 مہینے کے لیے بارش نازل کرتا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کھیتیوں سے 12 مہینے فصل عطا کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں اللہ رب العالمین کی 12 مہینے کی عبادت کرنی پڑے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف 1 مہینے کے لیے آکسیجن دے تو کیا ہم اس دنیا میں زندہ رہ پائیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ صرف 1 مہینے کے لیے سورج کو نکالے، باقی مہینہ نہ نکالے، تو کیا ہم اس دنیا میں رہ پائیں گے؟ جب ہم نہیں رہ سکیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے اس پانی کو صرف 1 دن کے لیے روک لے تو کیا ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہ پائیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو صرف 1 مہینہ کے لیے انسان کو دے تو کیا یہ انسان اپنے اوقات کو یاد کر لے گا، اور یہ انسان اپنی طاقت کو بھول جائے گا، پھر انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم صرف 1 مہینے کے لیے اللہ کا بندہ بنتے ہیں اور باقی 11 مہینے کے لیے اللہ کا بندہ نہیں بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے لیے 12 مہینے کا بندہ بنیے، اللہ کو 12 مہینہ راضی کیجئے، صرف 1 مہینہ نہیں۔ اگر 1 مہینہ اللہ رب العالمین، کووڈ کے ٹائم میں ہم نے دیکھا اس وقت لوگوں کو آکسیجن کی کتنی ضرورت تھی، اس وقت لوگ کتنا پریشان تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف چند گھنٹوں کے لیے اگر آکسیجن کو بند کر دے تو ہاسپٹل پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ بحال ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو کوئی خبر نہیں، مسلمانوں کو کوئی چنتا نہیں، کوئی فکر نہیں۔ مسلمان تو صرف 1 مہینے کی عبادت کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کوئی
چیزوں پر غور کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک مہینے کے لیے صرف ہوا کو چھوڑے اور باقی مہینہ روک دے تب انسان کی حالت کیا ہوگی؟ انسان کو اگر صرف ایک مہینہ سورج کی روشنی ملے تو باقی مہینہ وہ کیا کرے گا؟ ان سب چیزوں پر غور کریے اور اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیجیے اور اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کی ہمیشہ عبادت کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین کے جو متقی بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال کیا رمضان المبارک مہینے میں تو اللہ رب العالمین یہ نیک اعمال کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ متقی بندے کی یہ نشانی نہیں ہوتی ہے کہ وہ صرف رمضان المبارک مہینے میں عبادت کر لیے باقی وہ 11 مہینے عیش پرستی اور موج مستی میں گزار دیتے ہیں، بلکہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ قرآن کا 18واں پارہ اٹھائیے، سورہ مومنین کی سورہ مومنون کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، اور وہ بندے جو صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، جو دان کرتے رہتے ہیں، جو ڈونیشن کرتے رہتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ اللہ کے رسول یہ آیتیں کیا چوری کرنے والوں کے بارے میں، کیا زنا کرنے والوں کے بارے میں، کیا شراب پینے والوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ صدیق کی بیٹی نہیں بلکہ یہ آیت نمازیوں کے بارے میں، صدقہ کرنے والوں کے بارے میں، روزہ رکھنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ لوگ ہمیشہ سے یہ ڈرتے ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے، ہم نے جو نفل عبادتیں کی، ہم نے جو نیکی کے کام کو انجام دیا، کیا یہ نیکی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایسے نیک بندے ہمیشہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارے نیکی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ نیکی کی قبول کی علامت تو یہ ہے کہ انسان نیکی کرنے کے بعد انسان کے اندر یہ تڑپ ہو کہ اور نیکی کرے اور نیکی کرنے کا جذبہ ہو، تب جا کر یہ نیکی کی قبول کی علامت ہوتی ہے۔ نیکی کر لیے اس کے بعد پھر گناہ کرنے لگے تب تو نیکی قبول نہیں ہوئی۔ نیکی قبول تبھی ہوگی جب نیکی کرنے کے بعد اور بھی نیکی کرنے کا جذبہ ہو اور بھی نیکی کرنے کی تڑپ ہو۔ آگے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، یہی لوگ ہیں جو بھلائی کے کام میں آگے آگے رہتے ہیں اور بھلائی کے کام میں سبقت لے جاتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی نشانی بتائی کہ نیک لوگ نیکی کرنے کے بعد وہ خوش نہیں ہوتے بلکہ اور نیکی کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کیا پتہ ہماری نیکی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہمارے نیکی، ہمارا یہ عمل، ہماری یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ نہیں آیا۔ مومنوں اور مسلمان ہمیشہ سے اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر آ گئی وہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ اے مومنو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ مکے میں ایک عورت رہتی تھی جو عورت بڑی محنت سے بڑی جدوجہد کے بعد سوت بناتی تھی، سوتا بناتی تھی جسے دھاگا کہتے ہیں، دھاگا بناتی تھی، پھر وہ عورت اس سوت کو کاٹ دیتی تھی، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر دیتی تھی۔ ٹھیک اسی طریقے سے تم نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو، نیکی کرنے کے بعد نیکیوں کو برباد مت کرو، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو۔ اور نیکیوں کی حفاظت کیسے کرو گے؟ جب تم نیکیاں لگاتار کرتے رہو گے تو اس سے تمہاری نیکیوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ جب صرف ایک مہینے کے لیے عبادت نہیں کرو گے بلکہ پورے 12 مہینے کے لیے اللہ کو راضی کرو گے، پورے 12 مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے رہو گے، تب جا کر اللہ رب العالمین کے یہاں کی نیکی قبول کی جائے گی، ورنہ ہماری نیکی رائے گا اور برباد ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ مکے میں ایک عورت رہتی تھی جو بڑی محنت کے ساتھ، جو بڑی کھوج اور تلاش کے بعد سوت بناتی تھی، بڑی محنت سے بناتی تھی، پھر وہ عورت اس محنت کو کاٹ دیتی تھی، اس محنت سے بنائی گئی سوت کو کاٹ دیتی تھی، اس کو برباد کر دیتی تھی۔ تو اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ
کہ جو وہ عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، یعنی نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکیوں کو برباد مت کرو، اپنی نیکیوں کو رائے گاہ مت کرو، بلکہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو، اپنی نیکیوں کی ہمیشہ سے اس کی سیفٹی کرتے رہو۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو جب تک تمہارے جسم میں جان ہے، جب تک تمہاری سانس چلتی رہتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ مہینے صرف عبادت کر لی اور باقی مہینہ عبادت نہیں کریں گے، بلکہ جب تک تمہاری موت نہ آ جائے، جب تک سانس ہے، جب تک زندگی ہے، تب تک تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت بیماری میں مبتلا تھے، اتنے سخت بیمار میں مبتلا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو نماز کے لیے، وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو بنائے۔ جب وضو بنانے کے بعد کھڑے ہونے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا اللہ کے رسول، سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کے بعد جب ہوش آیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو کہا کہ نہیں۔ پھر اسی طریقے سے یہ مرحلہ کا ایک بار ہوا، اللہ کے نبی نے آخری کار یہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ تو جب تک انسان کے جسم کے اندر سانس باقی ہے، جب تک انسان کا جسم زندہ ہے، تب تک انسان کو نماز پڑھنا ہے، تب تک انسان کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، تب تک اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کی عبادت ہمیشہ سے ہونی چاہیے۔ مسلمان عید کا خوشی منا رہے ہیں، عید کی خوشی میں مسلمان نہ نماز کا خیال، نہ روزے کا خیال، نہ دوسری کوئی حلال و حرام کا خیال۔ لوگ عید کے دن جا رہے ہیں سینما دیکھنے، لوگ عید کے دن جا رہے ہیں موویز دیکھنے۔ وہ مسلمان، جس مسلمان کو رمضان میں آدھے گھنٹے کی تراویح، 40 منٹ کی تراویح پڑھنے میں بہت مشقت اور مشکل ہوتی تھی، وہ مسلمان عید کے دن سلمان خان کی 3 گھنٹے اس کی ٹکٹ لینے کے لیے 3 گھنٹے باہر کھڑے رہنے پر اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ جو مسلمان رمضان میں آدھے گھنٹے اللہ رب العالمین کو نہیں دے سکتا، وہی مسلمان غیروں کی موویز دیکھنے میں 3 گھنٹے گزار دیتے ہیں۔ مسلمان اپنے مقصد کو بھول چکا ہے۔ مسلمانوں کی بدنصیبی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو کدھر لے جا رہا ہے۔ مسلمان جو رمضان میں اللہ رب العالمین کے لیے 5 وقت کی نماز کے لیے ٹائم نہیں نکال پایا، وہ مسلمان ابھی 5 وقت اپنے موبائلوں میں اپنے ریلز دیکھنے میں گزار دیتا ہے، لیکن مسلمان کو کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کی زندگی اور مومنوں کی زندگی ایسی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے مومنو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور تمہیں یہ خیال کرنا چاہیے، تمہیں یہ دیکھنا چاہیے، تمہیں یہ سوچنا چاہیے، تمہیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ تم نے آئندہ کل کے لیے کیا کیا، تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی، کیا تم نے آخرت کے لیے اللہ رب العالمین کو منایا کہ نہیں منایا، کیا تم نے اپنے گناہوں پر رویا کہ نہیں رویا، کیا تم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کچھ کیا کہ نہیں کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیاوی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کو یہاں سے گزرنا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم اسی دنیا میں رہیں گے۔ لوگ قبرستان جاتے ہیں، میت کو ہم یوں ہی دفن کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کو جسے تم قبر میں دفن کرنے جا رہی ہو، اس کے لیے سوال کرو، اللہ سے سوال کرو یا اللہ تجھے سوال جواب میں کامیاب کرنا۔ اس بندے سے ابھی سوال و جواب ہوگا کہ اللہ تو اس کا حساب آسمان سے لینا۔ ہم قبرستان بھی جاتے ہیں، وہاں بھی ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں،
ہم قبرستان میں مردے کو یوں ہی دفن کر دیتے ہیں، وہاں بھی جا کر ہمارا دل اللہ رب العالمین سے قریب نہیں ہوتا ہے۔ ہم قبرستان میں جا کے بھی ہم مردے کی حالت کو دیکھ کر بھی ہمارا ایمان نہیں بھڑکتا ہے، ہمارا ایمان کے اندر مضبوطی نہیں آتی ہے۔ ہم مسلمان اتنا کمزور ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم جو اللہ رب العالمین کی عبادت اپنے من مرضی سے کرتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عبادت قبول کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ مسلمانوں کی حالت اتنی بگڑ چکی ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے من مرضی کرتا ہے، حالانکہ ایک مومن کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ جو کہتا ہے وہی وہ سنتا ہے، اللہ جو کرنے کو کہتا ہے وہی وہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ سب سے عقل مند انسان کون ہے، سب سے بدھیمان انسان کون ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے، ہمیں نہیں پتا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان سب سے عقل مند اور سب سے بدھیمان وہی ہے جو آخرت کی تیاری کر لے۔ وہ انسان سب سے بدھیمان اور سب سے عقل مند وہی چالاک اور وہی ہوشیار وہی انسان ہے جو آخرت کی تیاری کر لے، جو ہمیشہ کی زندگی کو ترجیح دے۔ آخرت کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے وہاں پر موت نہیں آئے گی میرے بھائیوں، وہاں پر جوانی بھی ختم نہیں ہوگی، وہاں پہ انسان ہمیشہ سے جوان رہے گا، وہاں پہ انسان ہمیشہ سے جوان اور ہٹے گٹے رہے گا۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ تو 30 سال کے بعد بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔ اس زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس زندگی میں آخرت کی تیاری کر لیں تاکہ وہاں جا کر ہمیشہ کی زندگی اللہ رب العالمین سے ملے، اور وہاں پہ اللہ رب العالمین کی اچھی نعمت جو ہے، جو جنت ہے، اسے ہم اور آپ حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے بعد بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو رمضان میں ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی، یا اللہ تو ان تمام عبادتوں کو قبول عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو نمازی بنا۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو بیماری سے دور عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں میں سے جو بیمار ہے اللہ تو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کے لیے بہتری عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے ملک کی حالات کو بہتر بنا۔ یا اللہ ہمارے اوپر جو ظالم حکمراں ہے بے شک وہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہی، وہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہی، یا اللہ تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔